قرآن اور سماعت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 28ویں سپارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ مجادلہ سے ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے مضامین میں سے سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے زہار کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ یہ زہار کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ بولے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، تو اس طرح بولنے سے اس کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ تو اسلام نے جہاں عورتوں پر بے شمار احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے ایک احسان اس والے مسئلے کا حکم بیان کرنا بھی ہے۔ قبل از اسلام جو مکے کی سوسائٹی تھی، وہاں پر عورتوں کے حقوق کو بہت برے طریقے سے پامال کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت کو خلاصی نہیں ملتی تھی۔ طلاق دے دیتے، جیسی عدت ختم ہونے والی تھی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے والی تھی پھر رجوع کر لیتے، سو مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح عورت جو ہے اس ظالم شخص کے شکنجے سے نکل نہیں پاتی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں 2 سال تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اب وہ 2 سال تک بیچاری لٹکی ہوئی ہے، نہ اسے روک رہے ہیں نہ اسے چھوڑ رہے، قسم کھا لی، بس 2 سال تک کی قسم کھا لی، کسی نے 4 سال کی قسم کھا لی کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے تعلق قائم نہیں کروں گا، ہم بستری نہیں کروں گا اس کے ساتھ۔ تو ایسی صورت میں وہ عورت اذیت کے اندر مبتلا رہتی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود شادی شدہ نہیں رہتی۔ تیسرا یہ مسئلہ تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بول دے بھئی تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، یا تمہاری پشت یعنی کمر مجھ پر ایسی ہے جیسے میرے ماں کی کمر، یعنی جس طرح میں اپنی ماں کی کمر نہیں دیکھ سکتا، میری ماں کی کمر مجھ پہ حرام ہے، اسی طرح تم بھی مجھ پہ حرام ہو۔ اگر کوئی یہ جملہ بول دیتا تو عرب والے اس کو بھی طلاق تصور کیا کرتے تھے، اور ایسی طلاق جس میں دوبارہ رجوع ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس کو بولتے تھے حرمت مؤبدہ، ہمیشہ ہمیشہ حرام، یعنی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہ مظالم تھے جو اس سوسائٹی میں عورت پر جاری تھے۔ جب اسلام آیا اور پیغمبر اسلام تشریف لے کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا خواتین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور آپ نے ان مسائل کے اندر عورت کے حقوق کا تحفظ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اسلام خواتین کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا فریب اور دھوکہ ہے۔ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، قبل از اسلام کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کو تو انسان بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ جن فلسفیوں کی بنیاد پر موجودہ جدید فلسفہ تشکیل دیا گیا، ان کے نزدیک تو عورت کو انسان بھی نہیں مانتے تھے وہ۔ تو یہ جو عورت کی عزت اور احترام معاشرے کے اندر ہے، جو اس کے حقوق کا تعین کیا گیا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اس کو حق مہر دلوایا گیا، میراث میں اس کا حصہ دلوایا گیا، ظالم شخص سے خلاصی کے لیے راستے عطا کیے گئے، یہ صرف اور صرف اسلام نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے عورت کے حوالے سے کسی نے قانون سازی نہیں کی ہے۔ اب اس مرحلے کے اندر اسلام نے جو سہولیات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس میں سے پہلی چیز جو میں نظر آئی طلاق کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد فرما دیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ رجوع کرنے کا جو اختیار ہے نا، وہ صرف 2 مرتبہ طلاق دینے تک میں ہے، کہ 2 مرتبہ تک طلاق دی اس میں رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اب 2 مرتبہ سے زیادہ اگر کسی نے طلاق دی، یعنی تیسری دفعہ طلاق دے دی، تب نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی وہ جو 100 دفعہ طلاق دے کر عورت کو روک لیا کرتے تھے، تب عورت کی خلاصی کی ایک صورت نکل کر آ گئی۔ اگر واقعتاً نکاح میں رکھنا ہے تو طلاق کا مذاق نہ بناؤ، 2 مرتبہ تک رجوع کرنے کا اختیار ہے، 3 یا 3 سے زیادہ طلاق کے بعد نکاح ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ تبدیلی لے کر آئے۔ دوسرا ایلا کے اندر جو وہ 6 مہینے 2 سال کی قسم کھا لیتے تھے کہ نہیں جاؤں گا بیوی کے قریب،
تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایلا کرنا ہی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت صرف 4 مہینے ہیں. 4 مہینے تک کی بندہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس صورت کے اندر بھی اس کے پاس اختیار ہے. اگر وہ بیوی کے قریب جانا چاہے تو شریعت نہیں روکتی، کہا تم نے قسم کھائی تھی، قسم کا کفارہ ادا کرو، بیوی کے قریب چلے جاؤ. اور اگر نہیں تو پھر طلاق دے کر اسے اپنے نکاح سے فارغ کر دو تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنا گھر بسا سکے. تو اس قسم کے حوالے سے مختار یہ شریعت نے روک لگا دی کہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. پھر تیسری کیفیت اس کی آ گئی زہار کی. اس سوسائٹی کے اندر اس کو طلاق کے زمرے میں لیا جاتا تھا، یعنی نکاح ختم ہو جاتا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا تھا. تو ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت، انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت خولہ کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو. اب حضرت خولہ بھی بوڑھی تھیں، حضرت اوس بن صامت بھی بوڑھے، تو ان کے بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے. تو حضرت خولہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا، بتائیں میں کہاں جاؤں گی؟ میرے تو گھر والے بھی نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں، مجھے کون رکھے گا اس بڑھاپے کی حالت میں؟ مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے بچوں کو کون پالے گا، کون پوسے گا؟ ان کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو ان کی جو بات کرنے کی، گفتگو کرنے کا انداز تھا، چونکہ وہ بے چینی کی کیفیت تھی اور ایک بہت پریشانی کا عالم تھا، تو ان کی آواز تھوڑی اونچی تھی. اس کیفیت میں جب حضور سے بات کر رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت تک، یعنی اس مسئلے سے پہلے، اس حوالے سے کوئی وحی نہیں آئی تھی. لیکن جب یہ صحابیہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور وہ حضور کی بارگاہ میں گئیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ حضور کے صدقے میں حضور کی امت پہ کرم فرمایا اور اس مسئلے کا حل قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اب اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، اس سے نکاح تو ختم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ جملہ بولنا بہت برا ہے اس لیے اس پر سزا رکھی گئی ہے. اور وہ سزا یہ ہے کہ تم نے کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. یعنی ایک تو ایسا بھی نہیں کیا کہ جو دل چاہے بولتے پھرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ والی کیفیت بھی ختم کر دی، جملوں کا تحفظ اور جملوں کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور پھر یہ کیفیت کہ نکاح ختم ہو گیا اس کو شریعت نے کالعدم قرار دے دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے جو تم اپنی بیوی سے اس طرح کہتے ہو، وہ کبھی بھی تمہاری ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کہہ دے تو فرمایا پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام، جیسے ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے، غلام آزاد کرنے کا موقع میسر نہ آ سکے، تو پھر اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے بیوی کو چھونے سے پہلے. یہ سزائیں سخت اس لیے رکھی گئی ہیں کہ بندہ بولتے ہوئے ذرا سوچے. ہلکی بھلکی سزا ہو نا، جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے، ایک طرف ہے چالان اور ایک طرف ہے ہاتھ ملائی. تو ہمیں پتہ ہے کہ یار چالان تو مہنگا ہے، مگر 100 روپے پولیس والے کے ہاتھ میں رکھو تو جانے دے گا وہ. تو بہت ساری قانون کی خلاف ورزی ہم یہی سوچ کے کر لیتے ہیں یار 100 روپے دیں گے بس چل جائے گا، کام چل جائے گا. سزا اس لیے رکھی جاتی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور لوگ قانون توڑنے کی طرف راغب نہ ہوں، بلکہ ڈریں اس بات سے کہ اگر میں نے قانون شکنی کی تو مجھے سزا ہوگی. مگر ہمارے بعد تو قائد اعظم زندہ باد، سب سے بڑی ولایت قائد اعظم کی ہے پاکستان میں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قائد اعظم حل نہ کر سکتے ہوں. سب سے بڑے مشکل کشا پاکستانیوں کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جتنی ان کی چلتی ہے نا اتنی کسی کی نہیں چلتی پاکستان میں. فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. یہ زہار کا کفارہ ہے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو بولا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو، یہ اس کا کفارہ ہے. اب کیسے کسی نے بول دیا یار تم تو امی کی طرح کی بریانی بناتی ہو، یہ زہار نہیں ہے. تمہارے ہاتھ میں ویسے ہی ذائقہ ہے جیسے میری امی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، یہ زہار نہیں ہے. بلکہ جسم کے کسی ایسے عضو کو تشبیہ دینا کہ کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے جسم کا وہ عضو نہیں دیکھ سکتا، تو ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ تمہاری کمر، تمہاری پشت، تمہارا سینہ، چونکہ وہ دیکھنا حرام ہے تو تم بھی مجھ پر حرام ہو گئی، تمہارا بھی یہ عضو دیکھنا مجھ پہ حرام ہو، یہ زہار کہلاتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی کلیئر کر لیں
کہ اگر کسی کی بیگم اتنا اچھا کھانا بناتی کہ اس کو اپنی اماں کی یاد آ جاتی ہے تو اس طرح کہنے سے کہ تم نے اماں کی طرح بریانی بنائی ہے اماں کی یاد آ گئی، اس سے زہار نہیں ہوتا۔ دوسری بات، زہار صرف مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ عورت کبھی شوہر کو بول دے کہ تم تو مجھ پہ میرے ابا کی طرح ہو، تم تو بالکل میرے ابا بن گئے ہو، تم تو میرے ابا کی طرح ہو گئے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نکاح۔ اسی طرح عورت نے اپنے شوہر کو بھائی بول دیا، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہار کی جتنے معاملات ہیں وہ مرد کی طرف سے، مرد اگر بولے گا تو جناب والا یہ اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ تو یہ زہار کا مسئلہ، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا سامان فرمایا۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں آداب مجلس سکھائے گئے کہ جب 3 افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں سے 2 کو کانا پھوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، کانا پھوسی کرنے کے ساتھ ساتھ فی زمانہ ہم کیا دیکھتے ہیں، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک ایسا ہے جو مقامی زبان بولنے والا ہے، 2 وہ ہیں جو غیر مقامی زبان بولنے والے، فٹافٹ کھٹ پٹ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں یا جو ان کی مقامی زبان ہوتی ہے اس کے اندر وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ تیسرا جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے۔ پختون بھائی ہیں تو پشتو میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، میمن ہے تو میمنی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، سندھی بھائی ہیں تو سندھی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اردو بولنے والا بدھو بنا بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بات چیت چل رہی ہے۔ یہ جو آپ نے ٹریک چینج کیا ہے نا، اس کا واضح مطلب ہی کہ کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہ رہے ہو جو اس کو نہیں پتا چلے۔ اگر اس سے چھپانا مقصود نہ ہوتا تو پھر آپ کو ٹریک چینج کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بھی لوگوں کی حق تلفی میں شمار کیا کہ اس سے تمہارے مسلمان بھائی کو دکھ اور تکلیف ہوگا، یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہے تھے، اور اگر وہ بیچارہ تھوڑا سا کمزور دل کا ہوا یا حساس ہوا تو اس کی تو اور زیادہ حالت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جہاں 3 افراد بیٹھے ہوں تو 2 لوگ جو ہے نا وہ کیا آپس میں، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو شکر ہم رکھے آپ کو، تو آپس میں کانا پھوسی نہ کریں۔ اور یہ جو میں نے آپ سے کہا نا اپنی مقامی زبان میں بات کرنا، یہ بھی اسی زمن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی خفیہ بات کرنی ہی ہے تو اس کے سامنے نہ کریں، جب وہ چلا جائے تب کر لیں، یا خلوت میں کر لیں، الگ سے جا کے باہر جا کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی یہودیوں کے حق میں۔ یہودی کیا کرتے تھے، مسلمان بیٹھے ہوتے تھے نا تو آپس میں صرف بولتے کچھ نہیں تھے، بس ایک دوسرے کے کان میں جو ہے نا منہ لے جا کے منہ ہلاتے تھے۔ مسلمانوں کے دل تنگ ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، کیا کر رہے ہیں۔ آپ بھی کر کے دیکھ لیں، کچھ بولیں نہیں، 3 بندے بیٹھے ہو نا، آپ 2 بندے آپ ذرا ایک دوسرے سے 1-2 دفعہ کان میں صرف ہونٹ ہلا لیں، تیسرا خود ہی بیچارہ جو ہے نا پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا پلاننگ چل رہی ان کی، کیا ہونے والا میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ البتہ فرمایا کہ اگر تقوی و پرہیزگاری کی کوئی بات بتانی ہو تو سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہو تو سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، چیخ کر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ والی الگ ڈائمنشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سرگوشی اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بندے کو بتائیں جس کی اصلاح کرنی مقصود ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں بتا رہے ہوتے جس کی اصلاح کرنی مقصود ہے، پورے جہان کو بتا رہے ہوتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں۔ تو بھائی جس کی اصلاح کرنی مقصود ہے ایک تو اس کو بتاؤ، اور دوسرا اصلاح کرنے کے حوالے سے بزرگوں نے پابند فرمایا کہ کسی کے سامنے کسی کی اصلاح نہ کرو، مجمع میں کسی کا نام لے کر کسی کی اصلاح نہ کرو۔ اگر کسی فرد واحد کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو ہمیشہ تنہائی میں، اکیلے میں جا کر تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، تو امید ہے وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ اگر سب کے سامنے آپ نے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ سدھرے گا نہیں بلکہ معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ آداب مجلس بھی بتائے گئے کہ اگر مجلس کے اندر آپ آئیں اور آپ سے کہا جائے کہ بھی فلاں شخصیت تشریف لے کر آنی، ذرا راستہ بنا دیں، تو فرمایا کہ اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا فی المجالس، اگر کہا جائے کہ ذرا اپنی مجلس میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر لو، کشادگی پیدا کرو، تو کر لیا کرو، دل تنگ نہیں کیا کرو۔ گو کہ یہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو دیر سے تشریف لائیں لیکن ان کو آگے ہونا چاہیے۔ اب ان کے لیے اگر کبھی اعلان کیا جائے کہ بھی تھوڑا سا راستہ دے دیں تو لوگ جو ہے نا وہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم،
اگر تم سے کہا جائے کہ مجلس میں تھوڑی وسعت پیدا کر لو، کشادگی پیدا کرو، تو کشادگی پیدا کر لیا کرو، اللہ تمہارے کاموں میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اور یہاں ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اب یہ لوگ جلدی نہیں آ سکتے، اتنی دیر سے آ رہے ہیں، پہلے آ جانا چاہیے ان کو، تو اتنا لیٹ آتے ہیں، یوں آتے ہیں وہ آتے ہیں، اب ان کو بھی راستہ دو، اب ان کو بھی آگے جگہ دو۔ تو آپ دل تنگ کر رہے ہیں، آپ دل تنگ کریں گے کاموں میں تنگی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے دل کشادہ کرو، دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے کاموں میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ پھر یہ بھی ادب سکھایا کہ کوئی بعد میں آئے اور اس کو آگے آنا لازمی نہیں ہے اس کا، تو پیچھے بیٹھ جائے، دوسروں کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے آخر میں ایک اہم اصول بیان فرمایا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر اور روز آخرت پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، مومن کا باپ بھی اگر اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ اپنے باپ سے بھی ادب احترام اپنی جگہ، لیکن قلبی تعلق نہیں رکھے گا، دوستانہ تعلق نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، او ابناءَهُمْ، اگرچہ بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اگرچہ خاندان والے کنبے والے کیوں نہ ہو۔ اب یہ سگے خون ہیں، ان سگے خون سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہیں، وہ ہمارا کتنا ہی سگا خون کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ جب سگے خون کے ساتھ اللہ یہ حکم دے رہا تو پھر محلے دار کہاں سے آئیے؟ ارے پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، کیا پڑوسی کے حقوق باپ سے زیادہ ہوتے ہیں؟ محلے دار ہے، محلے دار کے حقوق باپ سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جی کاروباری پارٹنر ہے، کیا اس کے حقوق باپ سے زیادہ ہوتے ہیں؟ باس ہے ہمارا جی، اس کے حقوق کاروباری اپنا باپ سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے حقوق؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا سگا باپ بھی تمہارا نہیں ہے اگر اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، تو یہ سارے جو تم نے دوستیاں پال رکھی ہیں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے، کیا باپ سے زیادہ سگے ہیں وہ لوگ؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا پیرامیٹر کیا ہے۔ قادیانیوں سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے گستاخوں سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں، صحابہ کے گستاخوں سے آپ دوستیاں کر رہے ہیں، کس نام پر؟ کاروباری پارٹنر ہے، میرا اسکول فیلو ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میرا روم میٹ ہے، میرا کلیگ ہے، وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، کیا کروں یار میں بدتمیزی کروں کیا اس کے ساتھ؟ بدتمیزی کرنے کو کون کہہ رہا؟ آپ بدتمیزی کرنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، قلبی تعلق اور میلان قائم کرنے کی بات آ رہی ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کے قلبی تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو واقعتاً اتنا اسٹرکٹ ہو جاتا ہے پھر کیا انعامات ملتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے، دل میں ایمان نقش کر دیا جاتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق ختم کر کر ڈرنے والوں کہ اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان کے دشمنوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، پھر اللہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں پہ کیوں تم بھروسہ اور تکیہ کر کے رکھے ہوئے ہو؟ اللہ وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اگرچہ دجال، اس کے ساتھی، اس کے فالوورز، اس کے پیروکار تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اسباب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ان کے پاس ہوں، کتنی ہی مادی ترقی کے چیمپئن کیوں نہ ہو گئے ہوں، فتح ہمیشہ حق کی ہوگی، فتح ہمیشہ حق والوں کی ہوگی، باطل کو کبھی فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے لشکر میں کھڑے ہیں. کہنے کو تو ہم اپنے ملک سے محبت بھی کرتے ہیں, اپنی آرمی سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دشمن ملک کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں دشمن ملک کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ہمارے بچے دشمن ملک کے ہیرو کے فینز ہوئے پڑے ہیں, ہمارے ملک میں دشمن ملک کی جو ہے وہ چیزیں لا کر فروخت کی جا رہی ہیں, اور ہماری گھر کی خواتین جو ہے وہ دشمن ملک کی ہیروئن جیسی ساڑیاں پہننا پسند کر رہی ہیں, ان کے جیسے ہیئر اسٹائل بنانا پسند کرتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دل کس کے ساتھ ہوئے پھر؟ ویسے آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن آپ اپنے دشمن ملک کو تقویت فراہم کر رہے ہیں. نظریاتی طور پہ تو آپ پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں. جب آپ کے دل جو ہے وہ ان کے اداکاروں کی محبت سے لبریز ہیں, اور آپ کے بچے اور آپ کی گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے میں ان کے گانے چل رہے ہیں, ان کی جو ڈانس اسٹیپ ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں, اور آپ کی نوجوان نسل ٹک ٹاک پہ اس کو بنا بنا کر فارورڈ کر رہی ہے, تو آپ بتائیں کس سے لڑیں گے آپ؟ کس وجہ سے لڑیں گے آپ؟ تو نظریاتی طور پہ تو آپ جنگ ہار چکے ہیں پہلے ہی. وہ آپ کے گھر گھر میں داخل ہو گئے, گھر گھر نہیں, آپ کے سینے سینے میں داخل ہو گئے, آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ میں داخل ہو گئے. اب جنگ کی کیا کیفیت بچتی ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک طرف آپ نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد کا, پاکستان آرمی زندہ باد کا, دوسری تقویت کس کو پہنچائیں؟ پاکستان کی مخالف قوتوں کو. تو یہ کیسا پاکستان زندہ باد؟ بالکل اسی طریقے سے ایک طرف ہم نام لگائیں اسلام زندہ باد کا, نعرہ لگ رہا ہے اسلام زندہ باد کا, ہم مسلمان ہیں, اسلام زندہ باد ہے, اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور کافروں کو تقویت دینے والی, وہ ہم اختیار کرے ہوئے ہیں. تب بتائیے عملی طور پر ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہیں یا ہم شیطانی گروہ میں شامل ہیں؟ وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے یہ بات, شعوری طور پہ ہمیں یہ بات پتہ ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. اب بتائیے, اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ کا گروہ کامیاب ہوگا, کہ ہم واقعتاً اللہ کے گروہ میں کھڑے ہوئے ہیں. اور صرف آج نہیں, میں آپ سے عرض کروں, آپ کو اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ حق اور باطل کا سب سے بڑا مارکا حضرت امام مہدی اور دجال کے درمیان ہوگا. حق اور باطل کا سب سے بڑا مارکا, ایک حضرت امام مہدی کی فوج ہوگی اور ایک دجال کی فوج ہوگی. آپ اپنی نسل کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو آج سوچنا ہوگا. آج, اگرچہ 100 سال کے بعد ہونے والی وہ چیزیں, لیکن آپ کو آج سوچنا ہوگا کہ اگر یہ حق اور باطل کا مارکا بپا ہو گیا تو جناب والا میں ہالی ووڈ, لالی ووڈ, بالی ووڈ کے چکر میں گھسا رہوں گا. میری تو ساری زندگی یہ کھا چکے ہیں, میرا تو پہننا اوڑھنا بچھونا سارا کا سارا یہ ہو چکا ہے. میں کیسے امام مہدی کی فوج میں داخل ہوں؟ کیا امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو پورن ویب سائٹس دیکھتے ہیں؟ کہ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو انڈین گانوں پہ ناچتے ہیں, بیہودہ رقص کرتے ہیں؟ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو شراب نوشی کر رہے ہیں؟ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں؟ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو ٹک ٹاک پر بیہودگی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں؟ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو بدنگاہی کر رہے ہیں؟ امام مہدی کی فوج میں وہ داخل ہوں گے جو پیار محبت کے نام پہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگ امام مہدی کی فوج میں داخل ہوں گے؟ یہ جواب تو آپ کو اور مجھے خود اپنے آپ کو دینا ہے. امام مہدی کی فوج میں کون جائے گا؟ یہ سارے کام تو دجالی فوج کے کرنے والے ہیں, یہ سارے کام تو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں, نہ کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے ہیں. ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا. آج ہم اتنا بگڑے ہوئے ہیں, ہماری آنے والی نسل ہم سے زیادہ بگڑی ہوئی ہوگی, اور اس کے بعد جو پوت آئے گی وہ اس سے زیادہ بگڑی ہوئی ہوگی. آپ فکر کریں اپنی نسلوں کے ایمان کی کہ پتہ نہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے. جس کیفیت میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, الامان والحفیظ. میں تو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوں کہ اسکول میں بھیجوں کہ نہ بھیجوں, مدرسے بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. پتہ نہیں کیسے دوستوں کی صحبت مل جائے انہیں, پتہ نہیں کیسے کلاس فیلوز ہوں اس کے, کس طرح کی باتیں اس کو سکھائیں, کس طرح کے وہ کس گھر میں پروان چڑھ رہے ہوں گے
میں ٹھیک ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن وہ جو 20 22 25 بچے اس کی کلاس کے اندر ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا، کن گھرانوں سے ہوگا، وہاں کیا دیکھا جا رہا ہوگا، کیا پڑھایا جا رہا ہوگا، کیا پرورش کی جا رہی ہوگی، میرا بچہ تو وہی کچھ سیکھے گا۔ اور میں کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں، اپنے بچے کو ٹائم ہی نہیں دے سکتا، ہے ہی نہیں میرے پاس ٹائم اپنے بچوں کے لیے، اتنا مصروف ہو چکا ہوں میں کمانے کے اندر۔ تو اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں میرے بھائی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا اپنی نسل کو مسلمان چھوڑ کر آئے تھے کہ نہیں چھوڑ کر آئے، اور اپنی نسل کے ایمان کے لیے کیا کچھ کر آئے ہو تم۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کی دعائیں پڑھتے ہیں ہم نماز کے اندر، مگر کبھی دھیان نہیں دیا ہم نے۔ اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، مولا ہماری نسلوں کو مومن رکھنا، ہماری نسلوں کو مومن رکھنا، ہماری نسلوں کو مسلمان رکھنا، ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچانا۔ یہ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی۔ ہر باپ کو دل سے دعا مانگنی چاہیے، جو باپ نہیں بنے انہیں بھی مانگنی چاہیے، اللہ ان کی بھی نسلیں بڑھائے گا آگے۔ اے اللہ میری جو بھی نسل ہو، صرف یہ نہیں، ذریت میں قیامت تک کی نسل شامل ہوتی ہے، ذریت میں قیامت تک جو آپ کا سلسلے میں سب شامل ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ جیسے میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میری قیامت تک آنے والی نسلیں بس تجھے ہی سجدہ کرنے والی پیدا ہوں۔ کاش ہم دل سے دعا مانگ لیں، کاش ہم دعا کر لیں، اے اللہ مجھے تو نے مسلمان کیا، وَمِن ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم، کاش توجہ سے پڑھ لیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي ربنا وتقبل دعا، میرے مولا میری اس دعا کو قبول فرما لے کہ میری نسلوں کو بھی اپنے حبیب کا غلام بنانا، انہیں بھی کلمہ پڑھنے والا بنانا، اور صرف زبانی کلمہ پڑھنے والا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے والا، نماز قائم کرنے والا یعنی پکا اور سچا مسلمان، عملی مسلمان بنانا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے ایک دفعہ، اور گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے ذکر اللہ عز و جل میں مصروف ہو جائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ماہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ جتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں وسیم صاحب کے لیے، سلیمان کے لیے، عزیز صاحب کے لیے، یہ تینوں بھائی ہمارے کینسر کے مرض کے اندر مبتلا، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، ان کی تکالیف اپنے کرم سے دور عطا فرما۔ محمد جبران کا جو کورٹ کیس میرے مولا اس میں ان کو خلاصی عطا فرما دے، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے سبھی کو پریشانی سے خلاصی عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قاری صاحب فوری تیاری کریں چلنے کی۔